السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم درس شروع کریں؟ جی بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حروف مقطعات سے متعلق یہ ہماری دوسری نشست ہے اور موضوع کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ اصل نشست ہے. پچھلی نشست میں آج کے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے مجھے المحکم المتشابہ اس اصطلاح کو سمجھانا میرے لیے ضروری تھا. اس پر ہماری گفتگو ہوئی الحمدللہ. آج حروف مقطعات سے متعلق میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ نکات کی شکل میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ضرور ہے لیکن اس کو میں آپ کے سامنے نکات کے سامنے پیش کروں گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس وقت بھی بہت ہی کم ہے. آنے والے ہفتے سے جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی کچھ انشاءاللہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ گفتگو ہوگی. چونکہ وقت بہت کم ہے تو انشاءاللہ میں 15-20 منٹ میں اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. حروف مقطعات سے متعلق جو تمہیدی کلمات یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مقدمے کے طور پر میں نے گزشتہ ہفتہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآنی آیات کو اللہ تعالیٰ نے جو المحکم المتشابہ کہا ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے ہم نے تفصیل سے بتا دیا ہے. اعادے کی ضرورت نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف مقطعات یہ محکم ہے کہ متشابہ؟ محکم ہے تو ان کا معنی بالکل واضح ہونا چاہیے. محکم تو نہیں ہے. متشابہ ہے تو پھر متشابہ میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ کیا متشابہ کا یہ مطلب ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، یا متشابہ کا یہ ایک معنی ہے کہ جو الراسخین فی العلم ہیں ان کو بھی اس کا علم ہوتا ہے؟ مکمل اصول و ضوابط کی روشنی میں متشابہ میں صحیح موقف کیا ہے اس کو میں نے بتا دیا ہے الحمدللہ. آپ اس کو سنیے. ایسی صورت میں حروف مقطعات سے متعلق اہل علم کے دو موقف ہمارے سامنے ہیں. اہل علم کا ایک طبقہ، اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حروف مقطعات متشابہ میں سے ہے، اور متشابہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ نے اس کا علم بندوں کو نہیں دیا ہے. حروف مقطعات کا یہ ایک موقف ہے اہل علم کا. امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، معروف مفسر، الجامع لاحکام القرآن کی جو تفسیر ہے اس میں ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے حروف مقطعات کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ متشابہ میں سے ہے. اہل علم کا ایک موقف ہے اور اس موقف کو اور اس قول کی نسبت کو آپ نے خلفائے راشدین کی طرف کی. وہ ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور خلفائے راشدین کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی طرف نسبت دی اس قول کی. یعنی گویا کہ یہ ایسا علم ہے جو اللہ رب العالمین نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، بندوں کو نہیں دیا ہے حروف مقطعات کا. اس قول کی نسبت ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے یعنی خلفائے راشدین کی طرف دی، ابن عباس ابن مسعود کی طرف دی. اسی طرح سے امام شعبی، عامر بن شراحیل الشعبی، امام سفیان بن ثوری، حافظ بن حبان. معذرت شیخ آپ کی آواز آج ایکو ہو رہی ہے. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اور بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ موقف ان کی طرف منسوب ہے، ان کے نام پر ہے یہ موقف.
میری آواز گئی نہیں. وہ یہ کہ جو ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ قرآن مجید کل کی کل تدبر کی کتاب ہے. اس کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ نے بندوں کو نہیں دیا ہے. جس طرح سے حدیث ابن مسعود ہے نا، شیخ محمد معاذ بسند حسن ایک دعا سکھائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. یعنی اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے بھی سوال کرتا ہوں، ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو نام کے صرف تیرے اپنے علم میں، جو تو نے کسی کو واضح نہیں کیا ہے، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ملک کو، فرشتے کو، کسی کو واضح نہیں کیا اللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العالمین کے علم میں اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنے مخلوق کو نہیں بتائے. جس طرح سے قیامت کب واقع ہوگی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، پورے حالات بتائے گئے ہیں، لیکن کس دن آئے گی قیامت یہ تو نہیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح سے حروف مقطعات اس کا معنی کیا ہے، اس معنی کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نہیں بتایا اللہ نے. یہ موقف، اس موقف کی وضاحت یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے ایک قول ملتا ہے کہ الاحرف المقطعہ من المتشابه نؤمن بظاهرها ونكل العلم الى الله سبحانه وتعالى ونكل سرائرها الى الله سبحانه وتعالى. کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے، ہم اس کے ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہے. اس کی معانی کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، اس میں کیا گہرائی ہے، یہ اللہ کے حوالے. یہ ایک موقف ہے. لیکن جو دوسرا موقف ہے وہ موقف انشاءاللہ راجع اقرب الی الصحہ. دوسرا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے تدبر سے خارج ہو سکتا ہے. قرآن مجید کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے گی کہ جو اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے اور آگے بڑھیں. غیبیات ہیں، ان کے بارے میں یہی بات ہے کہ جیسے بتایا گیا اس پر ایمان لائے، لیکن بات تو ہے ہمارے سامنے، معنی تو معلوم نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اس کی صفات، اس کا معنی تو بتایا گیا ہے، کیفیت اللہ رب العالمین نے ہم پر واضح نہیں کی، معنی تو معلوم ہے. تو حروف مقطعات سے متعلق بھی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی معلوم ہو سکتا ہے، اس کا معنی بتایا گیا ہے، اس کے معنی پر گفتگو ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ایک تو قرآن مجید کل کی کل کتاب، اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس کے مقاصد بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیاتوں پر تدبر سے کام لیا جائے، غور و فکر کیا جائے، سیاق سباق سے اس کا معنی معلوم کیا جائے، پڑھا جائے. اس کے اصول و ضوابط ہیں، آزادانہ تو نہیں ہے نا یہ معاملہ. اصول و ضوابط جیسے دیگر آیاتوں کی تفسیر ہوتی ویسی ان آیات ہیں. تو جب قرآن مجید تدبر والی کتاب ہے تو اس میں یہ بھی تو حصہ ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ الف لام میم ایک آیت کریمہ ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حروف مقطعات جو صورتیں حروف مقطعات سے آغاز ہوئی ہیں وہ 29 صورتیں ہیں، 29 صورتیں. حروف مقطعات کبھی ایک آیت کا حصہ ہوتی ہیں، ایک آیت کا حصہ، نون والقلم وما یسطرون، کبھی مستقل ایک آیت، حامیم الف لام میم مستقل ایک آیت. کبھی یہ 2 آیتیں بھی شمار کی گئی ہیں، حامیم عین سین قاف سورہ شورى میں. اس طرح سے حروف مقطعات کی جو اتنی آیات ہیں، کم و بیش 29 آیتیں، اور حامیم عین سین قاف کو اگر 2 آیتیں شمار کرتے ہیں تو اس طرح کے قرآن مجید کی 30 آیتیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ تدبر سے خارج ہے. نتیجہ تو یہی نکلے گا نا. اس کا جواب کیا ہوگا؟
اور یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ جو یہ مطلب قرآن مجید کا اتنا حصہ 30 آیتوں کے قریب ایسا حصہ ہے کہ اور اہل علم جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں آپ دیکھیں گے مفسرین کے ہاں یہ بات بھی بہت ہی اعتنا اور اہتمام کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے اس بات کو کہ سورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کل سورت کا گویا کہ مطلب مغز ہوتا ہے. سورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے سورۃ بنی اسرائیل لے لیجیے, سورۃ طٰہٰ لے لیجیے, سورۃ الانبیاء لے لیجیے, سورۃ الحج لے لیجیے, سورۃ الناس لے لیجیے. سورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کی کل سورت ہے وہ کل سورت کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بھی وہ بہت ہی اہم ہے. ایسے میں 29 سورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں وہ بھی تو سورتوں کا آغاز ہے, کیسے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. ایک پہلو گفتگو کا حروف مقطعات سے متعلق کہ کیا اس پر گفتگو ہی نہیں ہوگی, واللہ اعلم کے لیے آگے نکل جائے گی کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے. یقیناً قرآن مجید کا علم اللہ ہی کو ہے, لیکن اللہ نے تدبر ہی کے لیے تو اتارا ہے, تو ان کا علم صرف اللہ کو ہے بندے کو نہیں ہے, یہ کہنا پڑے گا کیا؟ اتنی آیتیں, یہ سب باتیں ہیں ہمارے سامنے. ایسے میں اہل علم کی بلکہ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معنی ہے اس کا. اس سلسلے میں اہل علم جو جمہور اہل علم ہیں بڑی تعداد میں جو کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ہیں وہ اس کی اتنے معانی بتاتے ہیں کہ اگر ان اقوال کو 1 2 کر کے شمار کریں گے تو 18 20 قول بن جاتی ہیں. ایک قول یہ, ایک قول یہ, ایک قول یہ. ظاہر بات ہے بے شمار اقوال ایسی ہیں جو ہوائی باتیں ہیں, غیر مستند باتیں ہیں, بے اصولی باتیں بھی ہیں, لیکن جو معروف علماء ہیں, مستند علماء ہیں, عالمی سطح میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق شہرت دی ہے, علم دیا ہے, راسخین میں سے ہی ان کے اقوال کو اگر سامنے رکھیں گے تو بالکل ہی ہمارے سامنے 2-3 باتیں ہو جاتی ہیں جو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اہل علم کی بڑی تعداد وہ یہ بتاتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی مفہوم مراد ہی ہے, اس کو اللہ نے اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ جو الف با تا ہے نا الہجائیہ اور حروف الہجا یہ کل 28 ہیں, ان میں سے آدھے حروف ذکر کیے گئے. پورے حروف مقطعات کو اگر دیکھوں گا حروف مقطعات جتنے بھی شمار کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر ان کے عدد میں آپ کو بتا دوں تو حروف مقطعات جو حروف الہجا ہیں ان میں سے آدھے اس کو ذکر کیے گئے اور آپ 14 حروف مقطعات آدھے ذکر کیے گئے, انہیں پورے حروف مقطعات ہیں. تو اہل علم کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ حروف مقطعات کو ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی عرب پر قرآن نازل ہوا سب سے پہلے ان کی زبان میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان سے ایک طرح سے چیلنج کیا, اب تحدی جسے کہتے ہیں عربی زبان میں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورت لے کر کے آئے, ایک آیت لے کر کے آؤ, اس جیسا ملتا جلتا کلام لے کر کے آؤ. کتنی جگہوں پر اللہ نے کہا, سورۃ البقرہ میں, سورۃ یونس میں, سورۃ ہود میں, جگہ جگہ پر قرآن جیسا کلام لے کر کے آؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان سے چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات رکھے ہیں, الف لام میم, الف لام میم صاد, کاف ہا یا عین, طٰہٰ طاسیم میم, کاف ہا یا عین صاد, حامیم عین سین قاف. کہا کہ یہ وہی تو حروف ہے جس کی بنیاد پر تم کلام کرتے ہو, گفتگو کرتے ہو, یہی تو حروف ہے. کچھ قرآن مجید کچھ الگ حروف کا تو مجموعہ نہیں, کوئی یہ کہے کہ یہ الگ زبان ہے. یہ وہی حروف ہیں جو آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں, انہی حروف کا مجموعہ تو قرآن مجید کا کلام ہے, قرآن مجید ہے. اب انہی حروف کو رکھ کر کے تم جو یہ کام لے کر کے آؤ, سمجھ میں بات آپ کو. یہ بات بیشتر اہل علم کی پرانے لغویوں میں سے خلیل ابن احمد الفراگیدی, ان کے دیگر تلامذہ, پھر ابو القاسم الزمخشری نے اس پر خوب لکھا, الکشاف میں فخر الدین الرازی نے لکھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کرنے کے بعد
کہا کہ تجھے یہی بات ہمارے استاد ابن تیمیہ نے کہا کہ بیٹا، اور ہمارے استاد اور ان کے سسر بھی ابو الحجاج المزی، ابو الحجاج المزی کا نام لیا اور کہا کہ آپ نے یہ بیان کیا اور ابن تیمیہ سے انہوں نے نقل بھی کیا، اور ابن تیمیہ کے بڑے محب تھے وہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ۔ شیخ ابن عثیمین دیگر اصحاب علم نے اس موقف کو راجح قرار دیا۔ اور فی الحال جو سعودی عرب میں خاص طور پر علوم القرآن پر جو کام ہوا ہے، یہ یعنی عام طالب علم کی سمجھ سے بالکل ہی اوپر ہے، وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ حکومت سعودیہ کے تحت خصوصاً دیگر علوم میں بھی خاص کر علوم القرآن پر جو کام ہوا ہے، اگر میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بہت دیانتداری سے اور سمجھ بوجھ سے اور پوری طبیعت کے ٹھہراؤ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 50,000 سے زائد کتابیں چھپ رہی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، چھوٹے موٹے بڑے رسالے سب ملا کر علوم القرآن پر، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ پچھلے ایک 10-15 سالوں کے اندر علوم القرآن پر اتنا کام ہوا ہے حکومت سعودیہ کے تحت۔ ایک سرسری نظر ڈالنے پر یہ تجزیہ ہے ہمارا، گہری نظر ڈالیں گے اور ایک احساس کریں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ درس جو ہمارا نہیں ہو رہا ہے، جدہ میں ہو رہا ہے، جدہ دعوت دفتر میں، تو وہاں جو اصحاب علم بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو طلبہ طالبات وہاں پڑھ رہے ہیں، یقیناً وہ میری بات کو تصدیق کریں گے، کیونکہ انہوں نے وہ بڑے بڑے مکتبے دیکھے ہوں گے، وہاں پر گئے ہوں گے، اپنے اساتذہ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ مطلب آگے پیچھے ہو سکتی ہے میری بات، لیکن ایک حد تک میں بات بڑی طمانینہ سے کہہ رہا ہوں، اتنا کام ہوا ہے۔ تو ان سب بھی تو کلام ہے، ٹھیک ہے، انہیں حروف کر کر کے اللہ کے کلام پیش کرو، یہ مقصود تھا اس بارے میں۔ ایک بات بھی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی تھی تو کفار ایک شغل پیدا کر دیتے تھے، سیٹی مارنا، تالیاں مارنا، آوازیں کرنا، شور شرابہ کرنا۔ سورۃ فصلت میں اللہ نے کہا نہیں حامد سجدہ میں کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون تو یہ جو آیت کریمہ ہے کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، تو قرآن مجید کو ایک آدمی سنتا ہے، سن کر کے تأثر لیتا ہے، اس کے لیے معنی بنتے تھے، آڑ بنتے تھے۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ حروف مقطعات اس اعتبار سے، حالانکہ یہ موقف اتنا زیادہ کمی نہیں ہے جو اس سے پہلے والا موقف، اس سے پہلے والا جو ابن تیمیہ وغیرہ کا رحمہ اللہ تعالی،
کہ ایک سورہ نازل ہونے کے بعد جب ان کے پاس ایک طرح سے مشغلہ ہوتا تھا تو ان کے اندر ایک راہ پیدا کرنے کے لیے، ان کو نشید کرنے کے لیے کہ اچانک الف لام میم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اب یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا کلام شروع کیا جاتا ہے. جس طرح حامیم عین سین قاف یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں یہ کیا ہے، یہ کون سا کلام ہے، یہ چند حروف کا مجموعہ ہے، اس میں کیا معنی ہے اس میں. تو اپنے مشغلوں کو چھوڑ کر کے، اپنے شور شرابوں سے بالکل دور کر کے یہ ایک کون سا تنوع اس میں قاف یہ کیا بات ہے، اب سننے کے لیے مجبور ہو جائیں. تو کہا کہ اس وجہ سے حروف مقطعات یہ ایک معنی موقع ہے. ایک معنی یہ بھی جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد جو یہ چیز سامنے آئی کہ یہ جو حروف الہجا ہیں 28 حروف اور 28 حروف کے جو مخارج ہیں نا ان کے